یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام معرف اہل بیت میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ قائم ٹی وی کی جانب سے آج چھٹی سحری ٹرانسمیشن ہے جس میں علامہ اسد علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قائم ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ جی، آج چھٹا سلسلہ ہے جو گفتگو جس کا ہم نے آغاز کیا تھا معرف امہات المعصومین کے نام سے، اور یہ ماہ مبارک ہے اور یقیناً ہم وقت سحر سے قریب ہو رہے ہیں۔ سحری کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے میں بہت سی دعائیں، بہت سے اوراد و وظائف وارد ہوئے ہیں اعمال کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان، وظائف الابرار، اس طرح کی بہت سی دیگر دعاؤں کی کتابیں آپ کے گھروں میں یقیناً موجود ہیں، اور یقیناً آپ ہمیں بھی یاد کرتے رہیں دعاؤں میں، اور قائم ٹی وی کو بھی یاد کرتے رہیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پالنے والے ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے نواز، اور جو استغفار ہم کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں، استغفار میں، دعاؤں میں صرف کیجئے۔ اہل بیت کو وسیلہ بنا کر دعائے سحر موجود ہے۔ دعائے سحر وہ دعا ہے جو اسی وقت کی دعا ہے جس میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، تو دعائے سحر کی تلاوت کرتے رہیے، بلکہ روز تلاوت کیجئے۔ وقت سحر اس کو تلاوت کرنے کا بے بہا ثواب ہے، اور اس میں یقیناً توحید سے بہت سارے معارف ایسے ہیں توحید کے متعلق، ذات خداوندی کے متعلق، جس کو بیان کیا ہے زبان معصوم نے، زبان عصمت سے۔ اس کو پڑھیے، اپنی معرفت میں بھی اضافہ کیجئے، کیونکہ جب تک ہم اس کی ذات کی معرفت نہیں رکھیں گے تو دعا کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ امام کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں کی دعائیں اکثر اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں وہ دعا کس سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ سلسلہ معرف امہات المعصومین پر ہمارا مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج کا جو میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ہم 10ویں امام نقی کی والدہ ماجدہ کے بارے میں آج آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ان کی زندگی کے حالات تھے اور کہاں سے وہ تشریف لائیں، اور ان کی زندگی کے سلسلے کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ دیکھیے، جناب سمانہ خاتون صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ امام نقی کی والدہ ماجدہ ہیں، جو کہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام ہیں، اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور امام تقی سے ان کا عقد جو ہوا ہے وہ مامون رشید جو کہ اس وقت کا خلیفہ وقت تھا، اس کی بیٹی سے امام کا پہلا عقد ہوا ہے، جس کا نام ام فضل ہے، اور یہی وہ ملعونہ ہے جس نے امام کو زہر دیا ہے اور امام پر ظلم کیا ہے۔ اور اس میں ایک حسد کا مادہ تھا، کیونکہ شہزادی سے، بی بی سے جب عقد ہوا ہے جناب سمانہ خاتون سے امام کا، تو ظاہر ہے کہ ام فضل بے اولاد رہی ہے۔ دیکھیے، ماں کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو سب سے بے لوث رشتہ ہے اور بے غرض رشتہ ہے۔ ہر کوئی کسی سے اگر محبت کرتا ہے، اس سے اس کی انسیت دل میں رکھتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہے، لیکن کائنات کا وہ واحد رشتہ ہے ماں، جو بے لوث و بے غرض محبت کرتی ہے، اور اگر اس کے کوئی اور مقاصد دل میں آ جائیں تو خدا نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ ایسی عورت کو خدا ماں نہیں بناتا۔ تو ام فضل چونکہ یہ رشتہ ہی اسی لیے ہوا تھا اپنے مفادات کے لیے، اور وہ اہل بیت کا بغض رکھتی تھی دل میں، تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور وہاں جناب سمانہ خاتون مولا کے گھر تشریف لائی ہیں جناب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، اور ان سے ایک فرزند جنہیں امام ہونا تھا، کیونکہ یہ امام کا ظرف ہے، اور یہی گفتگو ہم مسلسل کر رہے ہیں کہ جو بی بی امام کی ماں ہو جائے وہ سب سے متقی، پرہیزگار، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، فاضلہ بی بی ہوتی ہے۔ تو بی بی سے عقد ہوا اور امام نقی دنیا میں تشریف لے کے آئے، تو وہاں حسد آ گیا دل میں ام فضل کے، اور اس نے اپنے باپ کو خط لکھ کے بتایا، اور یہی حسد امام کی شہادت کا سبب بنا کہ مامون نے اپنے غلام یاسر سے ایک مرتبہ قتل کی سازش بھی کرائی، اور وہاں حسد اس کے دل میں پیدا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ امام کو شہید کر دیا جائے، اور پھر اسی کے ذریعے زہر دلوایا گیا، اور اس نے امام کے جسد اطہر کی بے حرمتی بھی کی۔ اور یہاں جو ہے جناب سمانہ خاتون سے امام نقی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ بی بی کے مرتبے کے لیے
ظاہر ہے بیٹا اگر ماں کی تعریف کرے تو اس سے زیادہ بڑھ کے کیا تعریف ہوگی. یہی کافی ہے مرتبے کے لیے کہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام امام ہادی نے یہ فرمایا کہ میری والدہ خاضعہ اور خاشعہ تھی, خدا کا خضوع اور خشوع رکھتی تھی, اور زیادہ تر مستحب روزے سے رہتی. سبحان اللہ. مستحب روزے سے رہتی تھی, اور شیطان کبھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا کہ اپنی سازشوں سے ان کے ایمان کو یا ان کے کردار کو. دیکھیے یہ ہرگز بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, آج کے زمانے میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے. میں اور آپ امام کے چاہنے والے, اہل بیت کو دوست رکھنے والے یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امام معصوم کی ماں ہے وہ طاہرہ مطہرہ ہے, لیکن امام نے کیوں بتایا کہ اس دور کا معاشرہ ایسا تھا کہ یہ بات پہنچانی ضروری تھی کہ شیطان جن کے قریب سے بھی نہ گزر سکے, اور اس بی بی کو اللہ اپنی نگہبانی میں, وہ خدا, یہ امام کے جملے ہیں, وہ خدا اپنی نگہبانی میں لے کے آیا. کون سا خدا؟ جس کی آنکھیں کبھی نیند سے بند نہیں ہوتی. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. تو کہا میری ماں کا نگہبان وہ تھا جس کی آنکھیں کبھی بند ہی نہیں ہوتی. تو نگہبانی کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ خدا کی نظر کرم اس شہزادی پہ نہ ہو. تو اپنی نگہبانی میں محمد بن فرج جو کہ امام کے صحابی اور غلام ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا نے مجھ سے فرمایا, اور خفیہ طور پہ فرمایا, ایسے کہ کوئی اور نہ سن رہا ہو, کسی غیر کے کان میں آواز نہ جائے, اور پھر فرمایا کہ دیکھو حجاز میں, حجاز کی سرزمین میں ایک قافلہ داخل ہوگا, اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ بی بی بھی جیسے باقی شہزادیاں, باقی امہات المعصومین شہزادیاں تھیں, اگر کسی اور گھرانے سے بھی آئی ہیں تو باعزت, باکرامت, باعفت گھرانہ تھا. اور بی بی مغربیہ یعنی مغرب قبیلہ نوبہ جو مصر کے قریب اور افریقہ کے قریب ہے, اس کے درمیان کا علاقہ ہے, اسی کے اعلیٰ خاندان سے. اور محققین کو, مورخین کو زیادہ حالات تو شہزادی کے نہیں ملتے, لیکن روایت یہ ہے کہ ایک اعلیٰ خاندان جو کہ مصر اور افریقہ کے درمیان کی کسی سرزمین میں تھا. تو امام نے کیا فرمایا کہ جاؤ ایک قافلہ آئے گا. کہا میں چلا, اور ایسے میں اس سرزمین پہ پہنچا جہاں مولا نے نشاندہی فرمائی تھی, اور وہاں پہنچا تو جس وقت میں پہنچا ہوں تو وہ قافلہ اسی وقت آیا ہے. یہ امام کی نظر ہے کہ جس وقت میں پہنچا اسی وقت وہ قافلہ وہاں آیا, اور میں اس کے پاس گیا, اور انہی کنیزوں میں امام نے فرمایا تھا کہ ایک بی بی ہوگی, اور کچھ اوصاف ایسے بتائے تھے کہ جس خیمے میں اس بی بی کو رکھا جائے گا اس خیمے سے نور پھوٹ رہا ہوگا. تو میں اس خیمے کے قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے, ایک معظمہ ہے, مخدرہ ہے, جس کے خیمے سے نور برآمد ہو رہا ہے. تو میں نے وہ قیمت جو امام نے مجھے ایک کیسے میں, ایک پوٹلی میں دی تھی, اس کے حوالے کی, اور امام نے فرمایا تھا بہت تکریم کے ساتھ, بہت عظمت و احترام کے ساتھ, پردے کے ساتھ اس بی بی کو ہمارے عصمت سرا تک لے آنا. وہ کہتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ صاحب سر صحابی تھے جو جانتے تھے کہ عظمت معصومہ کیا ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک مرتبہ پردہ کر کے اور ایک محمل میں بٹھا کر, جس پہ دیباج کے کپڑے لگے ہوئے تھے, سرخ پوش لگے ہوئے تھے, اس میں بٹھایا شہزادی کو, اور امام کے عصمت سرا تک لے کے آئے ہیں, اور عقد ہوا ہے. اور جہاں بیٹا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ عظمت ہے, اور بی بی کو سیدہ کہا جانے لگا, یا جناب سیدہ کو سیدہ کہا گیا ہے, یا اس بی بی کو سیدہ کہا گیا ہے, چونکہ امام کو ان کے بطن اطہر سے اس دنیا میں تشریف لانا تھا. زیادہ حالات تو یہ افسوس کی بات ہے کہ تاریخ ایسی گزری ہے, اور اہل بیت کی تاریخ تعصب کی بنا پر بھی نہیں لکھی گئی, اور ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ تاریخیں وہیں لکھی جاتی تھی کہ جو حکومت کے فیور میں بول رہی ہوں, جو حکومتیں اپنا پیسہ خرچ کر کے لکھوائیں. تو اہل بیت کی تاریخ اس لیے بھی مسخ کی گئی, دبائی گئی, اور تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ بی بی کی وفات کس طرح ہوئی. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ سامرہ میں ہی, جہاں پہ امام عسکرین کی یعنی امام نقی کی, ان کے فرزند کی, اور ان کے پوتے امام عسکری کی قبر مبارک ہے, وہیں شہزادی کی قبر ہے. لیکن آج ہم جاتے ہیں, یقیناً آپ سنیں گے اور سوچیں گے کہ ہم نے تو وہاں 4 ہی قبریں دیکھی ہیں, ایک جناب نرجس سلام اللہ علیہ, ایک جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ, اور 2 اماموں کی. تو قبر وہی ہے, لیکن نشاندہی کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ حالات اس وقت کے ایسے تھے, چونکہ آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ کی بھی جب قبریں بنی, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, جناب فاطمہ الزہرا,
مادر جناب حسنین جب جناب امیر نے قبریں بنائی ہیں تو مختلف مقامات پہ قبریں بنائی ہیں اور کسی کو صحیح قبر کا پتہ نہیں معلوم تھا کہ سیدہ کو دفنایا کہاں گیا اور رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا. تو یہ بھی سیدہ ہیں, یہ بھی امام معصوم کی والدہ ہیں. اسی لیے یہ تو ملتا ہے کہ حرم عسکرین میں ہی کہیں قبر ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ نشاندہی نہیں ہے کہ کس جگہ ہے, تو اس کو بھی پردے میں رکھا گیا. سبحان اللہ قبلہ, بہت بہت آپ کا شکریہ, بہترین آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا محمد یا محمد. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. آئیے ناظرین اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور خطیب اہل بیت علامہ اسد علی زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی قبلہ, آج میرا آپ سے جو دوسرا سوال ہے چھٹی سحری کی ٹرانسمیشن میں, وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری کی جو والدہ تھیں ان کی زندگی کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ کہاں سے تشریف لائیں تھی اور ان کا امام نقی علیہ السلام سے کیسے عقد ہوا اور کس طرح ہوا, کیا ان کی زندگی کی صورتحال تھی. جی, مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں سلسلہ معارف امہات المعصومین پہ, اور اب تک وقفے سے پہلے ہم مادر امام علی نقی ہادی علیہ السلام ان پہ ہم نے گفتگو کی, اور اب یہ سلسلہ قریب ہو رہا ہے اپنے کمال سے, اور اس کے بعد مادر جناب ام القائم کا تذکرہ ہے. تو ہم کل کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ پرسوں کی ٹرانسمیشن, معاف کیجیے گا, کل 7 رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہوگی یہ وفات جناب بنت اسد ہے صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ, جو کہ مادر امیر المومنین ہے. تو ظاہر ہے کہ علی ابو الائمہ ہیں, تمام ائمہ کے بابا ہیں, تو ان کی مادر کا دن ہے. تو کل کا دن چونکہ ان کی وفات کا دن ہے تو ہم اسی پہ گفتگو کریں گے, اور 8 رمضان کی سحری ہم 12ویں امام کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ پہ کریں گے. آج گفتگو اس وقت جو ہو رہی ہے وہ مادر امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ جناب حدیثہ خاتون. کئی نام اس شہزادی کے آتے ہیں کتابوں میں, 6 کے قریب نام ہے. سلیل بھی کہا گیا ہے, سوسن بھی کہا گیا ہے, لیکن جو نام معروف ہے علماء کے نزدیک وہ جناب حدیثہ خاتون ہے. اور شہزادی کا ایک لقب جدہ بھی ہے, اور جدہ آپ جانتے ہیں کہ جد کی مؤنث ہے جدہ, اور وہ یوں کہا جاتا ہے چونکہ یہ حضرت حجت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کی جدہ ہیں, ان کی دادی ہیں, اس لیے جدہ کا لقب بھی جو ہے ان کے لیے وہ مشہور ہو گیا. اور بی بی کا تعلق مصر کی شہزادی تھی اس وقت جو حاکم مصر تھا, اس کی بیٹی تھی. اور یہ حالات یقیناً نہیں ملتے کہ کس طرح پہنچیں امام کی بارگاہ میں, لیکن امام عسکری نے یہ فرمایا ہے
کہ جب آئی ہیں اور میرے بابا نے ان پہ نگاہ کی تو یہ فرمایا کہ ہاں یہ یقیناً ہر ناپاکی، ہر غضن اور ہر برائی سے دور رہی ہیں، سبحان اللہ، اور ہر برائی سے پاک و پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں. یعنی یہ طاہرہ مطہرہ کہنا بتا رہا ہے کہ معصومہ ہیں، امام کی ماں ہیں، اور ہر قسم کی طہارت ان سے قریب تر ہے، اور یہ ہر قسم کی نجاست ان سے دور ہے، چونکہ اہل بیت میں شامل ہیں اور 11ویں امام کی والدہ ماجدہ ہیں. اور ان کے بارے میں یہ تفصیل شہزادی کے بارے میں، جناب حدیثہ خاتون کے بارے میں حالات تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے اور تاریخ نہیں ملتی، مگر یہ ضرور ملتا ہے کہ مصر سے تشریف لائیں اور وہاں کی شہزادی تھیں اور امام سے عقد ہوا. اور امام عسکری نے فرمایا کہ جس وقت میرے بابا نے دیکھا تو فرمایا کہ پاک و پاکیزہ ہیں، طاہرہ مطہرہ ہیں. اور اس کے بعد شہزادی کی طرف جب دیکھا اور گفتگو کی امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو فرمایا کہ اللہ عنقریب آپ کی نسل میں ایک ایسا بیٹا دے گا جو زمین کو عدل و، جو حجت خدا بھی ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. اور یہ یقیناً امام زمانہ کے آنے کی پیشن گوئی ہے کہ آپ امام زمانہ کی دادی ہوں گی، اور یہی وجہ ہے جو میں نے بیان کی کہ جدہ بھی بی بی کو کہا جاتا ہے. اور جناب حکیمہ، ان کے فضائل میں ایک ایسی روایت موجود ہے کہ جناب حکیمہ جو کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے، اور یہ شہزادی وہ شہزادی ہیں جس کا رشتہ بہت سی امامتوں سے ہے. اور ہمارے اور آپ کے امام زمانہ، ان کی آمد کی جو دنیا میں آمد ہے ظاہری، اس کی گواہ اور راویہ بھی جناب حکیمہ ہے، جو کہ جناب امام محمد تقی کی بیٹی بھی ہیں اور امام عسکری کی پھوپھی بھی ہیں، سبحان اللہ، اور امام نقی کی بہن بھی ہیں. واہ واہ. تو وہ جناب حکیمہ روایت کرتی ہیں کہ غیبت کے دور میں کسی نے آ کے سوال کیا، اور پس پردہ ہیں ظاہر شہزادی پردے میں، اور کوئی در پہ آیا ہے اور امام زمانہ غیبت میں جا چکے ہیں، تو کسی نے آ کے سوال کیا کہ اب امام کون ہے. اور یہ واقعہ امام عسکری کی شہادت کے بعد کی بات ہے. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بیوی ہیں جناب حدیثہ خاتون، بیٹے کے بعد ان کی شہادت ہے، اور اس بیوی نے 2 غم دیکھے. مصائب اس شہزادی کے الگ ہیں. آپ نے یقیناً جو حضرات اتباعت عالیات کی زیارت پہ گئے ہیں، آپ بھی یقیناً جاتے رہتے ہیں، تو بلد میں سید محمد علیہ السلام جو امام زادے ہیں وہ ان کا روزہ موجود ہے. تو وہ امام علی نقی ہادی کے فرزند ہیں اور امام عسکری کے بھائی ہیں، جن کا جوانی کے عالم میں جن کی وفات ہوئی اور وہ اس دنیا سے گئے، تو اس وقت بھی ظاہر ہے جوان بیٹے کی موت کا غم بھی دیکھا اسی بی بی نے، جن کا نام جناب حدیثہ خاتون ہے. ایک غم جوان بیٹے کا دیکھ چکی ہیں، اور امام عسکری کی شہادت کے وقت بھی بی بی موجود تھیں، اور امام بیٹے کی وفات کے بیٹے کی شہادت کے بعد ان کی وفات ہے. تو اس وقت آئی ہیں، بی بی حیات ہے، امام عسکری دنیا سے جا چکے ہیں. تو ایسے میں کسی نے آ کے جناب حکیمہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ولی کون ہوگا، امام کون ہوگا. تو کہا حسن عسکری کا بیٹا. کہا وہ تو غیبت میں ہے. کہا تو ایسے میں شیعوں کی پناہ کون ہے؟ جس دور میں امام زمانہ غیبت میں ہے تو اس وقت شیعوں کی پناہ کون ہے؟ تو کہا اسی کی جدہ. سبحان اللہ. اور میں نے ابھی بتایا کہ جدہ لقب ہے اسی بی بی کا جس کو جناب حدیثہ کہتے ہیں. تو جناب حدیثہ وہ منزلت رکھتے ہیں کہ شیعوں کی پناہ گاہ غیبت کے دور میں. اور یقیناً آج بھی ہماری پناہ گاہیں ہیں. اگر ہم شہزادی کی ذات سے خدا کی بارگاہ میں توسل کریں تو یقیناً ہمیں بھی اسی بیوی کے توسل سے پناہ مل سکتی ہے. اور جاتے ہوئے کیونکہ 259 ہجری میں بی بی کو مولا نے حج پہ بھیجا. خواب میں زیارت کائنات کے نبی کی ہوئی اور حکم فرمایا، ظاہر ہے کہ گھرانے کی بہو تھی، اور حکم آیا کہ دیکھیے آپ حج کے لیے آئیے. تو کہا یا رسول اللہ میں بیٹے کے بغیر کیسے آؤں؟ تو ابو الاعلیٰ ایک غلام تھا، اور ایسا غلام تھا جسے بیٹا بھی کہتی تھی. بالکل گھر میں ایسا معاملہ تھا جو مرتبہ جناب سلمان جناب سیدہ کے دور میں کے دروازے پہ رہتے تھے. تو اسی طرح ابو اعلیٰ حاضر رہتے. تو ایسے میں حضرت ابو اعلیٰ جو کہ صحابی بھی ہیں وہ لے کے گئے ہیں حج پہ. اور جس وقت امام کی شہادت ہوئی ہے تو مولا کی شہادت کے وقت یہ شہزادی مدینے میں تھی. یعنی امام عسکری کی شہادت کے وقت بیٹا جب شہید ہو رہا ہے تو مدینے میں تھی، حج کے لیے گئیں. ظاہر ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا تو حج کر کے مکے میں رہیں. محرم کا مہینہ مکے میں گزارا سن 260 ہجری. 259 میں گئی ہیں، 260 میں جو محرم کا مہینہ ہے وہ مکے میں گزارا. اور پھر زیارت قبر رسول اور ائمہ بقی کی زیارت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے مدینے میں رہ چکی ہیں پہلے، اور امام حسن عسکری کی آمد مدینے میں، اور وہاں سے سامرا امام علی نقی کے ساتھ آئی تو مدینے گئی ہیں واپس تاکہ قبور ائمہ کی زیارت کریں، قبر رسول کی زیارت کریں. تو جس وقت شہادت امام عسکری ہوئی ہے
تو بی بی مدینے میں موجود تھیں اور وہیں خبر ملی ہے اور وہاں سے چلی ہیں. تو کیسا عالم ہے ایک ماں پہ کہ 2 بیٹوں کی اپنے وفات دیکھی، ایک کی شہادت دیکھی اور 2 جوان بیٹے، ظاہر ہے امام عسکری اور سید محمد علیہ السلام جن کا روضہ بلد میں ہے. تو ایسے میں جب چلی ہیں تو شہادت ہو چکی ہے اور قبر بعد میں آ کے دیکھی ہے. لیکن ایک کمال بات موجود ہے، چونکہ اب بیٹے نے غیبت میں جانا ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام، تو انتظام دیکھیے کہ ماں کو وصی بنا دیا. اپنی امامت کا وصی امام عسکری نے اپنی ماں کو، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ میرے بعد وفات پذیر ہوں گی، تو یہ بتایا کہ یہ میرے بعد امامتوں کی وصی ہیں. اسی لیے شیعوں کی پناہ گاہ ہیں امامت کی. جو اسرار امامت ہے، تو کسی نے پوچھا کہ وہ تو خاتون ہے اور اسرار امامت خاتون کے پاس کیسے جائیں؟ تو کہا چونکہ جب جناب زینب سید سجاد عاشور کے بعد جناب زینب قافلہ لے کے چلی ہیں، تو سید سجاد قید میں، ایسے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امور امامت کی امانت جناب زینب کے پاس رکھوائی ہے. اسی طرح واہ واہ سبحان اسی مثال کو قائم رکھتے ہوئے مولا نے اپنی مادر گرامی کو وصی بنایا ہے. اور یہ سب اس لیے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ ماں کو وصی کیوں بنایا؟ تو یہ حضرت حجت کا تحفظ تھا. کیا کیا اقدام کیے گئے ہیں غیبت امام زمانہ کے لیے کہ ماں کو وصی بنایا گیا ہے. اور یہ بہت بڑی، یہ ہی بات بی بی کے فضائل کے لیے کافی ہے کہ جو امامت کی وصی بن جائے وہ کتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہوگی. واپس آئی ہیں، سامرہ میں ہی باقی زندگی کو گزارا. اور اس بی بی کے بارے میں بھی ویسا ہی ہے جیسے میں نے ابھی وقفے سے پہلے عرض کیا امام نقی کی والدہ ماجدہ کے لیے. ان کی قبر بھی سامرہ میں ہی ہے، شہزادی کی قبر جناب حدیثہ خاتون کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی نے آخری لمحات میں یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے میرے والی، میرے شوہر نامدار امام نقی کے سرہانے، ان کے پہلو میں، ان کے کنارے دفن کیا جائے. تو وہیں قبر ہے، لیکن اس بی بی کی قبر کی بھی نشاندہی موجود نہیں ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا وہ حالات دشمنوں کے لیے زیادہ سازگار تھے اور اہل بیت کے لیے خطرے کا دور تھا، تو ظاہر ہے کہ قبر اشکار نہیں کی گئی. لیکن قبر علماء نے یہی لکھا، جنہوں نے تاریخ ائمہ لکھی، تاریخ امہات الائمہ لکھی، انہوں نے یہی لکھا کہ قبر سامرہ میں موجود ہے. تو اگر آپ جائیں تو ان دونوں شہزادیوں کو بھی سلام کریں. گو کہ نشاندہی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا دین ہی دین نسبت ہے. اور ہم یہاں اپنے شہروں میں اگر زری پہ جاتے ہیں، امام باڑوں میں جاتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی نسبت کی زیارت پڑھیے اور ان کی زیارت کا ثواب حاصل کیجیے. بہت خوب، بہت خوش شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ اسد علی زیدی صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بہترین سوالوں کے جوابات دیے ناظرین آپ کے لیے. تو چلیں اب ہمارا وقت جو ہے چھٹی سحری کی ٹرانسمیشن کا وقت اب تمام ہو رہا ہے. اب انشاءاللہ 7ویں سحری کی ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. خدا حافظ. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا یا